اب مینٹینیبلٹی اور اس کے حوالے سے میں نے گزارش کر لی ملارڈ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے ہے انیکٹمنٹ، جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی سیکشن مختلف جو یہاں انیکٹ ہوئی، یہ انکروچ ہوئی دی ایریا وچ از ود ان دی جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ. ٹرائیکاٹمی جو ہے دیٹ از بین ایز اے میٹر آف فیکٹ نیگیٹڈ. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be void and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your دے دیجیے. مگر شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے کہی، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا جو کیس تھا وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس کو دیکھا گیا اور کہا کہ یہ عدالت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی دیکھ سکتی ہے. تو اگر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے، آئین کو ترمیم کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ آپ کے راستے میں آئے گا. ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا جو کہ 21ویں ترامیم چیلنج کی گئی تھی، جس میں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا جس کو اس عدالت نے فیصلہ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر میجورٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مائنورٹی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی کہنا کہ تو فرق کیا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں آئین ترمیم کر کے، اگر یہی چیز اگر ایک آئینی ترمیمی بل میں آ گیا ہوتا اور آئینی ترمیمی ایکٹ بن گیا ہوتا تب بھی سکتی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے؟ عدالت دیکھ سکتی ہے. تو پھر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ختم کر رہے ہیں آپ کو. نہیں، پھر آپ آرگومنٹ تو اپنا میجورٹی ویو یہی ہے جو آپ نے فرمایا. جی میں گزارش یہ کروں کہ یہ ڈیورنگ آرگومنٹس دس پوائنٹ واز ریزڈ بائی سرٹن. وہ چھوڑیے نا، فیصلہ جو ہو گیا اب ختم ہو گئی بات. اب آرگومنٹ تو بہت سارے ریز ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، فل سٹاپ. دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون بتا. میں یہ گزارش کروں کہ اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے، یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم وین دی certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی رول، کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں
یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کے خود ایک، جیسے انگریزی میں کہیں، اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ، عدالت کی آزادی، مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے، اس کا موقف اس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے؟ اس پہ روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر so far as 184(3) is concerned. So میری گزارش ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جوریسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی زیادہ وضاحت نہ کیجئے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجئے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیا، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایکٹا واریز یہی کہہ رہے ہیں نا. جی جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ پوچھا تھا اس کا جواب اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بیفور اس کے بارے میں بات کر لیجئے، بس ٹھیک ہے.